سن لیے لڑکیوں، اتنی کیوں خاموش ہو؟ صدر عالیہ آج سے 30 سال قبل طارق عزیز شو کے قرآن انداز میں میری شادی شازیہ سے ہوئی۔ شازیہ اگر شازیہ ہی ہوتی تو میں صبر کر لیتا، مگر وہ تو امریکہ نکلی۔ امریکہ کا نام آیا ہے، سب مل کے ایک بار ہاتھ چوم لیں۔ امریکہ کنسٹر بم مارتا ہے، شازیہ آتا ہے کنسٹر۔ امریکہ ڈرٹی بم مارتا ہے، شازیہ ڈرٹی کینڈل۔ امریکہ کو اس کا ماں برا لگتا ہے، میری بیوی کو میری ماں۔ امریکہ کا چھوٹا بھائی اسرائیل ہے، میری بیوی کا چھوٹا بھائی موت کا فرشتہ اسرائیل ہے۔ صدر وقار، شادی سے پہلے میں 80 کلو کا تھا اور اب 800 گرام کا رہ گیا۔ بہت اعلیٰ۔ شادی سے پہلے جہاں نکلتا تھا لوگ کہتے تھے یہ مرد ہے، اب نکلتا تو لوگ کہتے ہیں یہ مرد ہے۔ شازیہ چھوٹی موٹی بھینگی ناٹی کالی اور اتنی کالی کہ ویسٹ انڈیز والے اس سے ویزا بھی نہیں مانگے۔ ایک دن شازیہ کا ٹکراؤ راستے میں سہیل وائٹ سے ہو گیا۔ سوال و جواب کے شوقین فوراً شازیہ سے سوال کر بیٹھے، آپ تو وہ پہلی خاتون ہیں، آپ تو وہ پہلی خاتون ہیں جن کا منہ ان کے بالوں سے زیادہ کالا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ انسان ہیں، یہ کھلا تضاد نہیں۔ اس انٹرویو سے پہلے سہیل وائٹ کے صرف دانت نظر آتے تھے، اس انٹرویو کے بعد ان کے دانت نظر آنے کے لیے بچے ہی نہیں۔ صدر وقار، میں لڑکیوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے تھوڑا گھبرا رہا ہوں، کیونکہ لڑکیاں محنتی بھی ہوتی ہیں اور طاقتور بھی۔ محنتی اس لیے کیونکہ دنیا کی صرف 1% عورتیں خوبصورت ہیں، باقی 99% اپنی محنت سے بن جاتی ہیں۔ اور طاقتور اس لیے کیونکہ ہزاروں سال پہلے عرب لوگوں نے اپنی عورتوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا اور آج ہزاروں سال بعد اسی زمین سے تیل نکل رہا ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ میں تو اپنے بچوں کے سر پہ تیل بھی نہیں لگاتا، کہیں تیل دیکھ کر امریکہ حملہ نہ کر دے۔ صدر وقار، تقریر تو اب چونکہ میں یہاں جج تھا، کچھ تقریریں ایسی تھیں جو جا کے یہاں لگی، کچھ تقریریں یہاں لگی، اور کچھ تقریروں کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جن جن لوگوں کو رات میں نیند نہیں آتی وہ ان لوگوں سے رجوع کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مگر اب تھوڑی سی کچھ سیریس بات، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے یہاں عراق، افغانستان، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین، کشمیر، 1947 سب تمام قصے بتا دیے، لیکن ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم کو کس چیز سے کیا سیکھنا ہے۔ راکیش مہرا نے ایک فلم بنائی رنگ دے بسنتی، بھارتی دفاع کی کمزوریاں اپنی قوم کے سامنے رکھ دی اور اپنے نوجوانوں میں ایک نئی امنگ، ایک نیا حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا۔ مگر پاکستانی قوم کے نوجوانوں نے وہ فلم دیکھی، سب نے دیکھی، میں نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، مگر اس فلم سے کچھ سیکھنے کے بجائے آپ نے عامر خان کا ہیئر اسٹائل کاپی کر لیا۔ ارے ہم تو وہ قوم تھے کہ اگر چور کا نام فاطمہ بنت محمد بھی ہوگا تو اس سے بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم تھا، اور آج ان کے وارثوں کا یہ حال ہے کہ ایک معاہدہ کر کے قوم کا 90 ارب روپیہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور ہم اور آپ کچھ نہیں کرتے کیونکہ میں اور آپ تو صرف تقریر کرتے ہیں۔ ارے پتھر کے صنم ہو کے مرمر کے صنم، بت قدوں میں تو عبادت نہیں ہوگی ہم سے۔ ارے جھوٹ بھی بولے، صداقت کے پیغمبر بھی بنے، ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی۔ بہت اعلیٰ۔ تقریر ایک اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ چیئرمین ماؤ ٹو نے اپنی نشے میں ڈوبی ہوئی قوم کے سامنے ایک تقریر کی، چینی قوم جس کو پوری دنیا اوپین نیشن کہتی تھی، ماؤ ٹو کی ایک تقریر کے بعد وہ چینی قوم آج اتنی جاگ گئی کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اکنامک سپر پاور ہے، اور آج چائنا کا یہ دعویٰ ہے کہ 2020 تک دنیا کی تمام فیکٹریوں پر تالے لگ جائیں گے اور ہر تالے پر بھی لکھا ہوگا میڈ ان چائنا، اور میں اور آپ پھر بھی خاموش رہیں گے کیونکہ میں اور آپ تو صرف تقریر کرتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ نفرتیں ہیں جہاں موت کے بھیس میں، آؤ اعلان کر دیں کہ اس بھیس میں ہم کو 13 شبوں کی سحر چاہیے، ہم کو توقیر نوع بسط چاہیے، جنازے نہیں زندگی چاہیے، ہم کو سارے وطن کی خوشی چاہیے، وہ جو ٹوٹے ہیں دل پھر انہیں جوڑ دیں ورنہ اہل قلم بھی قلم توڑ دیں۔